الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے بعض اوقات کو بعض دوسرے اوقات پر فضیلت بخشی. اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, صحت عطا فرمائی, عافیت عطا فرمائی. جس اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا اور اس کے بعد آتے آتے ہم ذوالقعدہ کے مہینے میں پہنچ چکے ہیں. ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ان مہینوں کے اندر, ان ایام کے اندر, ان گھڑیوں کے اندر, ان ساعات کے اندر ایک مسلمان کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ انجام دینی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے, تمام قسم کے منکرات سے انسان کو دور رہنا چاہیے. میرے معزز سامعین, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم درود و سلام بھیجیں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, جنہوں نے ہمیں زندگی کا بہترین نمونہ دکھایا اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے. محترم سامعین کرام, پچھلے جمعہ سے پہلے خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بیان کی
القعدہ کے تعلق سے یا حج کے تعلق سے یا قربانی کے تعلق سے کسی ایک بات پر لب کشائی کی جاتی، لیکن چونکہ وہ موضوع ادھورا رہ چکا تھا، اس موضوع سے متعلق کچھ چیزیں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا میں بیان نہیں کر سکا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کسی حد تک اس موضوع کا حق ادا کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی یہ موضوع بھی کم اہمیت والا نہیں، اس کی بھی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، ان باتوں کو میں نے بیان کیا۔ میرے معزز سامعین کے ذہن میں وہ باتیں ہوں گی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیوں فرمایا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور پھر سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو یا اس سبب کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بذات خود بیان فرماتی ہے۔ فرمایا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریدکی قبل ان اتزوجک مرتین، اے عائشہ دو مرتبہ مجھے آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو خواب میں دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے خواب میں آپ کو لایا، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور وہ بھی دو مرتبہ، نکاح سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رأیت الملک یحملکی فی صرفۃ من حریر، میں نے فرشتے کو دیکھا کہ فرشتے نے آپ کو ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھایا، فرشتے نے آپ کو ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھایا ہے۔ تو میں نے فرشتے سے کہا فقلت له اکشف، کہ یہ ریشم کے ٹکڑے میں کیا ہے، اس کپڑے میں کیا لپیٹا گیا ہے، کیا اٹھایا ہے آپ نے؟ تو اس فرشتے نے اس کپڑے کو کھولا، فاذا ہی انت، تو جب اس کپڑے کو کھولا گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر آپ تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان کیا کہ میں خواب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، فرشتہ آپ کو ریشم کے کپڑے میں اٹھایا ہوا ہے، میں نے فرشتے سے کہا اس میں کیا ہے، تو کھولا تو وہاں میں نے آپ کو پایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت اکشف فکشف، تو جب کھولا گیا وہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا اور دیکھا۔ فرمایا فاذا ہی انت فقلت ان یکن ھذا من عند اللہ یمضی، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوگا تو یہ پورا ہو کر رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوگا، ویسے بھی انسان خواب میں کبھی کبھار بہت ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہے، دن میں کوئی کام کرتا ہے تو رات کو بھی وہ کام کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو پاتا ہے، لیکن کوئی خواب ایسا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے ہوگا تو یہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ تو بخاری کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں ہے فی قطعۃ من حریر لونها اخضر،
ریشم کے ایک ٹکڑے میں حضرت عائشہ کو فرشتے نے لپیٹا تھا اور دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ اب دیکھیے اس خواب میں وضاحت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ عائشہ ہے اور یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کا اشارہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ اس خاتون کو سید الانبیاء کے نکاح میں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے ہی فیصلہ کر کے رکھا تھا کہ اس خاتون کو، اس عظیم الشان عورت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام پہلے سے ہی بنا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے، حکمت یہی ہے، سبب یہی ہے۔ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کو اپنا بھائی مانتے تھے، اپنا بھائی مانتے تھے، دینی بھائی، اسلامی بھائی۔ اور دور جاہلیت کے اندر ایک تصور تھا، ایک خیال ہوا کرتا تھا ان لوگوں کا کہ دینی بھائی جس کو انسان قرار دے، جس کو اپنا بھائی انسان بنا لے، وہ خونی بھائی نہیں۔ خونی بھائی تو بھائی ہے، لیکن ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کو انسان بھائی کی طرح مان لیتا ہے۔ سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن کسی کو انسان زیادہ اپنے قریب کر لیتا ہے، دل کے قریب، اس کو اپنے بھائی کی طرح مانتا ہے، بھائی کی طرح اس کو دیکھتا ہے۔ تو وہ جاہلیت میں رہنے والے لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بھائی انسان کسی کو قرار دے اس کی اولاد کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس رسم کو ختم کر دیا جائے۔ اگر کوئی دینی بھائی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کو انسان رشتہ دے بھی سکتا ہے اور اس سے رشتہ لے بھی سکتا ہے، اس کی اولاد سے انسان رشتہ داری کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ کرنا حرام ہے مطلقاً، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رشتہ داری نہیں ہو سکتی، وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن صرف یہ وجہ کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، اس کو میں نے بھائی کی طرح مان لیا ہے اور اس کے ساتھ میرے بھائی جیسے تعلقات ہیں، اس کی اولاد کے ساتھ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے، نکاح کیسے ہو سکتا ہے، تو اس رسم کو اللہ تعالیٰ کو ختم کرنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا کہ اس عورت کو، اس خاتون کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے، یہ جاہلیت کی ایک رسم ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، اب شاید یہ تصور ختم ہونے جا رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا فائدہ ہے، یہ ان جمعہ کے خطبوں کا فائدہ ہے کہ جب ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دو عیدوں کے درمیان لوگ نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ دو عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہونا چاہیے، چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان۔ تو یہ رسم بھی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا، عیدوں کے درمیان، دو عیدوں کے درمیان میں ہوا۔ تو یہ رسم بھی ختم کرنا مقصود تھا شریعت کا، اور یہ رسم اب ختم ہو چکی ہے۔ اب لوگ دو عیدوں کے بیچ میں بھی نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ دوبارہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اپنے دینی بھائی کی اولاد کے ساتھ ایک انسان نکاح کر سکتا ہے، اگر کوئی اور ممانعت نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ انسان نکاح کر سکتا ہے۔ وہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا
مقصود تھا. اور اسی طرح سے اس کے پیچھے ایک اور حکمت یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے اندر، اس عورت کے اندر، اس خاتون کے اندر بچپن سے ہی ذہانت اور فطانت کے آثار دیکھے تھے کہ یہ بچی بہت ذہین ہے، یہ دین اسلام کی بہت ساری باتوں کو سیکھ سکتی ہے اور پھر امت تک پہنچا سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر بھی نظر تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی یہ بھاپ لیا تھا کہ یہ بہت ہی ذہین اور فطین اور بہت ہی حکمت والی خاتون ہے، بہت زبردست یہ خاتون ہے. لہذا عورتوں کے تعلق سے جو مسائل ہیں، یہ عورت اور یہ خاتون ان مسائل کو سمجھ سکتی ہے، یاد کر سکتی ہے اور امت تک وہ باتیں پہنچا سکتی ہے. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ نکاح فرمایا، اور میری مراد ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے ساتھ یہ نکاح اسی وجہ سے ہوا کہ دین اسلام کے بہت سارے مسائل اور احکام یہ خاتون یاد کرے، سمجھے، ان پر عمل کرے اور امت کی خواتین تک یہ باتیں پہنچ جائیں، امت کے لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں، دین اسلام کی حفاظت ہو، دین اسلام کے احکام اور مسائل اور تعلیمات کی حفاظت ہو. اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. اور چوتھی وجہ جو علماء کرام نے بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں فرمایا، 3 وجہ میں نے بیان کی. چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی ہے محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبیہا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان کے ساتھ ہی محبت تھی. اس محبت میں اور زیادہ گہرائی پیدا کرنے کے لیے، اور زیادہ اس محبت کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ قیامت تک یہ محبت نہ ٹوٹے اور ختم نہ ہو، اس کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا. ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، یا عورتوں میں سے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں. اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے کتنی ڈال دے یہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے. کس کے دل میں کس کے لیے کتنی محبت ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان چاہے کہ میں اس انسان کے ساتھ زیادہ محبت کروں، لیکن اللہ نہیں چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. تو بہرحال سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے کس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع ابیہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبت ہے. اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو مزید گہرا اور مزید مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ نکاح فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار، ان کو اگر بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے ایک لمبا سا وقت چاہیے، اور اتنا سارا وقت ہمارے پاس میسر نہیں. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا فضائل کے تعلق سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے درجات، ان کی خدمات کتنی زیادہ ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے طویل وقت چاہیے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مختصراً یہ کہ جب منافقین نے اور کچھ مسلمانوں نے جو ان کے بہکاوے میں آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے آزاد کر دیا، بری کر دیا. انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر برابر سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائی.
ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کا درجہ بیان کرنے کے بارے میں، اور وہ 10 آیتیں قیامت تک قرآن مجید کی لوگ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے اس گناہ اور اس بہتان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بذات خود بری کرا دیا، بذات خود اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی، ان کی عصمت کی گواہی دی کہ یہ باغباز خاتون ہے، یہ عفت و عصمت والی، شرم و حیا والی، عظیم الشان، عظیم المرتبت خاتون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان آیات کے ذریعے سے گواہی دی۔ سورہ کی وہ 10 آیتیں ہیں، ان 10 آیتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان آیات کو آپ یہاں سے جانے کے بعد قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں گے، ان آیات کی تفسیر کو آپ پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی تفسیر آپ کے پاس میسر ہے، آپ موبائل میں کھول سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں تفسیر کی کتاب اٹھا کر اس میں سورہ نور میں جا کر آیت نمبر 11 کی تفسیر سے لے کر آیت نمبر 20 تک اس کی تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں۔ سارے واقعات، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو بہرحال ایک آیت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان لایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا، ان پر الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اس باغباز خاتون کے بارے میں، اس عظیم الشان خاتون کے بارے میں، اس شرم و حیا کی پیکر، عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی اس خاتون کے بارے میں عرش عظیم سے سارے جہاں کا مالک بذات خود گواہی دے رہا ہے، ان کی برات کا اظہار کر رہا ہے، گناہ سے بری ہے، گناہ سے دور ہے، گناہ سے پاک ہے یہ خاتون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان لایا، منافقوں میں وہ سارے شامل تھے، لیکن مسلمانوں میں سے بھی کچھ بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے جنہوں نے یہ بہتان لایا، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت ہے، تم میں سے ایک ٹولہ ایسا ہے جنہوں نے یہ بہتان لایا، بہتان باندھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، مومن پریشان تھے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین، بہت زیادہ تکلیف میں تھے کہ آپ کے گھر والوں کے تعلق سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کے تعلق سے لوگ الزامات لگا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اے عمر، اے عثمان، اے علی، یہ سارے صحابہ پریشان تھے، یہ کیا ہوا، لوگوں نے یہ کیا باتیں کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا، ان کو تسلی دی کہ غمگین ہونے کی کیا بات ہے، غمگین مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، اس بات کو تم اپنے لیے شر مت سمجھو، برا مت سمجھو، برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے خیر کی بات ہے کہ آپ میں آسمانوں سے، میں عرش عظیم سے بذات خود ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں، ان کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بذات خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ باغباز خاتون ہے۔ ان کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ غلط باتیں کر رہے ہیں، وہ باطل باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، جس نے بھی یہ بات کی ہے اس نے جتنی بات کی ہوگی، جتنی بری بات کی ہوگی، اتنا گناہ اس کو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا جو بری باتیں کرنے والے ہیں، الزام لگانے والے ہیں، بہتان باندھنے والے ہیں، انہوں نے جس قدر بہتان لگایا ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کو گناہ بھی لکھے گا، ان کے کھاتے میں، ان کے نام اعمال میں اسی قدر گناہ بھی لکھا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا، جس نے یہ سارا پروپیگنڈا بنایا تھا، جس نے یہ سارا بہتان تراشا تھا، کھڑا تھا، وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی تولی کبرہ لہ عذاب عظیم، جس نے اس کا بیڑا اٹھایا، جس نے یہ کام انجام دیا اور لوگوں کو اس میں پھنسایا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر آگے دوسری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ باتیں بیان کی ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ آخری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے تمہیں اس گناہ سے اور اس شر سے بچانا نہ چاہتا تو پھر اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اس نے تمہاری حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العالمین مہربان ہے اور اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا، اور اس طرح سے اس خاتون کی اللہ رب العالمین نے عزت کو بڑھایا، ان کے مقام کو بڑھایا۔ یہ تو ایک فضیلت ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مقامات، بہت سارے اوقات میں جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ میری طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو میری طرف سے سلام کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہم مسلمانوں کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج بھی ان عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں، لہذا ہمیں امہات المومنین کے بارے میں جو فضائل ہے، جو مناقب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو گواہیاں دی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فضائل اور مناقب اور مرتبے بیان کیے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ان کی روشنی میں ہمیں چیزیں سمجھنی چاہیے اور اسی کے اعتبار سے ہمیں عقیدہ درست کر لینا چاہیے۔ ایک اور فضیلت ان کے بارے میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بھی ان کو عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چادر میں سوئے ہوتے تھے تو اسی حالت میں جبریل امین آتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سناتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لحاف میں چادر میں سوئے ہوتے تھے، جبریل امین آتے تھے اور وحی سناتے تھے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور اسی طرح سے ایک اور فضیلت ان کے بارے میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے حدیث ابھی سنائی کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے، تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رب احکام الشریعۃ نقلت عن السیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ شریعت کے احکام میں سے چوتھائی حصہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے نقل کیا گیا، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، ان میں سے چوتھائی حصہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں یاد کی، سمجھی، اور پھر صحابہ کرام کے سامنے، تابعین کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا، اور اس طرح سے نسل در نسل، طبقہ در طبقہ یہ چیزیں ہم تک پہنچی۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے جو انہوں نے دین اسلام کی انجام دی ہے۔ اگر شریعت کے مسائل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو چوتھائی حصہ صرف انہوں نے نقل کیا،
چوتھائی حصہ صرف انہوں نے یاد کیا اور اس کو سمجھایا اور امت تک پہنچایا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے, یہ بہت بڑی خدمت ہے, یہ بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے اسلام کے لیے انجام دیا. یہ بہت بڑی قربانی ہے جو اسلام کے لیے انہوں نے دی. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں فرمایا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حدیث کو روایت کیا ہے وہ 2210 حدیثیں ہیں. ان میں سے صرف بخاری اور مسلم کے اندر 174 حدیثیں ہیں, اور امام بخاری نے 54 حدیثیں اکیلے سے روایت کی ہے, اور امام مسلم نے 69 حدیثیں اکیلے سے روایت کی ہے. یہ ان کی مرویات, ان کی احادیث کی تعداد ہے 2210. اگر ہم سے پوچھا جائے کتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں تو شاید ہمیں ایک بھی حدیث یاد نہیں ہو. انہوں نے 2210 حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور ان کو یاد کیا اور ان کو امت تک پہنچا دیا. بہرحال یہ ایک تحقیق ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک انسان کی تحقیق ہے یا چند انسانوں کی تحقیق ہے. اگر آپ میں سے کوئی تحقیق کرنا چاہے کہ ان کی مرویات کی تعداد کتنی ہے, میدان کھلا ہے. پی ایچ ڈی کیجیے, ایم اے کیجیے اس موضوع پر. ہمارے نوجوانوں کو ان مسائل پر لکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. دوبارہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, فرمایا سمعت خطبۃ ابی بکر الصدیق وعمر وعثمان وعلی والخلفاء حلم جرا الى یوم ھذا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کا خطبہ بھی سنا, میں ان کے سامنے بھی بیٹھا کرتا تھا, ان کی باتیں بھی سنتا تھا. میں نے ان کا خطبہ سنا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا, علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا, اور اس طرح سے باقی خلفاء کے خطبے بھی میں نے سنے. اپنے اس دن تک, آج کے دن تک, فرماتے آج کے دن تک میں نے سارے لوگوں کے خطبے سنے, لیکن فرمایا فما سمعت الکلام من فم مخلوق افخم ولا احسن مما منه من فی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ میں نے ان سارے لوگوں کے خطبے سنے. یہ فصحائے عرب تھے, یہ بلغائے عرب تھے, عربوں میں سب سے زیادہ صاف اور شفاف بولنے والے, فصیح اور بلیغ انداز میں بات کرنے والے یہ لوگ تھے. لیکن ان سے زیادہ بڑھ کر میں نے کسی اور کا کلام نہیں سنا سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جو کلام ہوتا تھا, ان کی جو بات ہوتی تھی, ان کا جو بولنا ہوتا تھا, وہ سب سے اعلیٰ قسم کا بولنا ہوتا, اعلیٰ کوالٹی کے بولتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام, ان کی بول چال, ان کی زبان میں ادب, ان کی زبان میں تاثیر, ان کی زبان میں شیرینی, ان کی زبان کے اندر مٹھاس اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ کلام اعلیٰ قسم کا کلام ہوا کرتا تھا. ان کے جملے, ان کے الفاظ سننے کے لائق ہوتے تھے. سامعین کو ایسا لگتا تھا کہ موتی جھڑ رہے, پھول جھڑ رہے ہیں ان کے زبان سے, ان کے منہ سے. اتنا اعلیٰ قسم کی بولتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا تھا, ان کی عظمت کو جان لیا تھا, اور کائنات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں کی پہچان کرنے میں کوئی ماہر نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے ہی انسان کو پہچان لیا کرتے ہیں کہ اس کی کیا حاجت ہے, اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے, اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا. یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ عدم موجود تھی. تو بہرحال یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر, میں وہ بیان کروں گا, اسی پر خطبے کا اختتام ہوگا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمل من الرجال کثیر, آدمیوں میں بہت سارے کاملین گزرے, آدمیوں میں سے بہت سارے کاملین گزرے ہیں, بہت سارے ایسے آدمی گزرے ہیں جو مرتبہ کمال کو پہنچے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا مرتبہ عطا فرمایا. مکمل تھے وہ لوگ, ہر چیز کے اندر وہ برابر تھے, مکمل تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں عطا فرمائی. آدمیوں میں بہت گزرے ہیں,
لیکن فرمایا وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امرأة فرعون، لیکن عورتوں میں سے بہت تھوڑی سی تعداد ہے جو کامل بنی ہے، جو مکمل ہوئی، جو کمال کے درجے کو پہنچی ہے۔ عورتوں میں سے صرف تھوڑی سی تعداد ہے ایسی جو کامل بنی ہے، مکمل بنی ہے۔ فرمایا پہلی عورت کون ہے؟ فرمایا آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، وہ مکمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کا درجہ عطا فرمایا۔ کیوں کمال کا درجہ عطا فرمایا؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے طاغوت کے گھر میں تھی، دنیا کے اندر ایک بہت بڑے ظالم اور جابر کے گھر میں تھی، اور اس کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اتنے عظیم و شان ظالم جابر اور طاغوت کے گھر میں رہنے کے باوجود، اس کی بیوی ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور وہ ساری تکلیفیں خوشی سے برداشت کی جو اس کی پاداش میں فرعون نے ان کو دی۔ اس لیے یہ عورت مکمل تھی، کامل تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کا درجہ عطا فرمایا۔ اور دوسری عورت کون تھی؟ وَمَرْيَمُ ابْنَتُ عِمْرَانَ، مریم علیہ السلام جو عمران کی بیٹی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ، یہ بھی کاملین میں سے تھی، مکمل عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کمال عطا فرمایا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت سارے عالم کی عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے شرید کو باقی سارے کھانوں پر فضیلت آتی ہے۔ عربوں کے نزدیک سب سے بہترین کھانا، سب سے لذیذ کھانا شرید ہوا کرتا تھا۔ عرب لوگ اس شرید کو بڑے مزے کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو کھایا کرتے تھے، تیار کیا کرتے تھے۔ شرید کیا ہوتا ہے؟ گوشت اور شوربے اور روٹی کو ایک ساتھ توڑ کر ایک لذیذ کھانا تیار کرنا، یہ سارے کھانوں سے افضل اور سارے کھانوں سے بہترین اور مزیدار کھانا ہوا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان کو سمجھائے کہ جس طرح سے تم لوگ شرید کو سارے کھانوں سے بہتر سمجھتے ہو، سارے جو بھی پکوان ہیں، جو بھی کھانے ہیں، جو بھی ڈشیں ہیں جو تم پکاتے ہو، کھاتے ہو بڑے پیار کے ساتھ، جس طرح سے اس کھانے کو تم سب سے بہترین سمجھتے ہو، سب سے افضل سمجھتے ہو، اسی طرح سے ساری عورتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہے۔ تو عورتوں میں یہ چند عورتیں ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کامل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا درجہ عطا فرمایا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہاں سے بھی ثابت ہوتی ہے، یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کمال سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر کمال سے کیا مراد ہے؟ ہم بھی کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمت ہمیں دی ہے، وہ کمال کیا ہے؟ کون سا درجہ ہے وہ جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے؟ یا ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس میدان کے اندر کوشش کرنی چاہیے، جو ہماری مائیں بہنیں یہ باتیں سن رہی ہیں، اگر ان کو بھی یہ کمال اور یہ مقام حاصل کرنا ہے تو کیا ہے وہ؟ تو یہ محدثین کرام اس کمال کی شرح فرماتے ہیں بلوغ الغایہ الممکنہ فی التقوی والفضائل والاخلاق والخصال الحمیدہ، انسان اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تقوی کے اندر، نیکی کے اندر، اخلاق کے اندر، اچھی عادات کے اندر انسان انتہا کو پہنچائے۔ جتنا انسان کو ان چیزوں میں ہو سکے وہ کرے، وہ کامل انسان ہے، وہ کمال کو پہنچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کمال تک پہنچانا ہے وہاں تک وہ پہنچ گئے۔ تو کمال سے مراد یہاں ہے نیکی کے اندر کمال حاصل کرنا، تقوی میں کمال حاصل کرنا، عبادت میں کمال حاصل کرنا۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر انسان کمال حاصل کرے یا عہدے اور منصب کے اندر انسان کمال حاصل کرے، نہیں، تقوی، نیکی، اخلاق، بہترین خصائل، بہترین عادات،
ان چیزوں میں انسان کمال حاصل کرے، مرتبہ حاصل کرے، مقام حاصل کرے، یہ مراد ہے۔ تو ان عورتوں کو ان چیزوں کے اندر مقام حاصل تھا، کمال حاصل تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا صرف یہ 4 عورتیں یا 3 عورتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا؟ نہیں، باقی احادیث پر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسی اور بھی بہت ساری خواتین ہیں، لیکن پھر بھی وہ کم ہے، مردوں کے مقابلے میں پھر بھی وہ کم ہے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر عورتوں کی سردار، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عورتیں ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کے اندر کمال کم عورتوں کو حاصل ہوا ہے، جن میں سر فہرست آسیہ ہے، مریم ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ سر فہرست وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ اور یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کمال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو بہرحال اب میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ پیغام اس کے اندر یہ ہے، خاص کر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ ہم میں سے ہر ایک کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان تو اس بات پر ہے کہ ہمارا آئیڈیل اور ہمارا جو نمونہ ہے، اسوہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے آئیڈیل ہے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کو ہی سامنے رکھنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن یہ فطری بات ہے کہ ایک انسان کسی کو ضرور خاص طور سے اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ جہاں وہ فیشنیبل عورتوں کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے، فیشن کے اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے، وہاں پر ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے، دنیاوی طور پر بھی اور آخرت سنوارنے کے لیے بھی، کہ امہات المومنین کو اپنا آئیڈیل بنائے، امہات المومنین کو اپنا آئیڈیل بنائے، خدیجہ کو، عائشہ کو، سودا کو، حفظہ کو، یا اس طرح سے دوسری جو امہات المومنین ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائے، اپنا نمونہ بنائے، ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق کھا لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہماری ماؤں بہنوں سے یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے، اور یہی پیغام ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان خواتین اسلام کی زندگیوں کو پڑھا جائے، ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا اسوہ، اور اپنے سامنے ان کی زندگیوں کو رکھا جائے اور اس کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام